السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت فلاورز کے ساتھ۔ اور آج ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، آج میں آپ کے ساتھ بالکل آرگینک لکوڈ فرٹیلائزر شیئر کروں گی۔ منی پلانٹ اسپیشل فرٹیلائزر ہے، اس کو آپ اپنے منی پلانٹ میں یوز کیجیے، آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے منی پلانٹ کا پاٹ ہے، اور دیکھیے کتنا میرا پاٹ جو ہے وہ فل بھرا ہوا ہے، اور اس کے جو لیوز ہیں وہ کتنے لش گرین ہیں، اور کتنا ہیلدی اس کی گروتھ ہے۔ اس کی ساری اسٹیمز جو ہیں وہ اچھے سے جو ہے وہ گروتھ کر رہی ہیں۔ یہ میں نے برسات سیزن میں اس کی کٹنگ سے اس پلانٹ کو گرو کیا تھا، اور یہ میری ساری کٹنگز جو ہیں وہ اچھے سے لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ موسٹک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ چڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی میں سنگونیم بھی لگا ہوا ہے، ایرو ہیڈ پلانٹ، یہ پلین والی ویرائٹی ہے۔ تو ایسا فرٹیلائزر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کو آپ ونٹر میں بھی آپ یوز کریں گے تو آپ کے منی پلانٹ کی گروتھ ونٹر میں بھی نہیں رکے گی۔ اور اس چیز کا جو فرٹیلائزر ہے، ایسا فرٹیلائزر ہے جس میں آپ کو بالکل بھی بیڈ اسمیل نہیں آئے گی، اور اس انگریڈینٹ سے جو ہے ہمارا ناشتہ جو ہے بالکل انکمپلیٹ ہے۔ اس سے ہم جو ہے اپنا لکوڈ فرٹیلائزر بنائیں گے بالکل آرگینک، جس سے ہمیں اتنی محنت بھی نہ کرنی پڑے، اور ہمارے پلانٹ کو جو ہے فرٹیلائزر بھی بالکل آرگینک ملے، اور ہمارے پلانٹ میں بہت فاسٹ جو ہے وہ گروتھ ہو۔ تو آپ اس فرٹیلائزر کو اپنے پلانٹس کے اوپر جو ہے سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی جو ایریا روٹس نکلتی ہیں یہ سائڈوں کی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹس ہیں، ان میں جب فرٹیلائزر یا پانی وغیرہ لگتا ہے تو یہیں سے لیوز جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کو خوراک ملتی ہے تو لیوز بھی بڑے ہوتے ہیں۔ آپ میرے منی پلانٹ کے لیف دیکھ سکتے ہیں، بالکل نارمل سائز کے بڑے لیوز ہیں، بہت چھوٹے لیف نہیں ہیں۔ تو اکثر منی پلانٹ کے لیوز جو ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور ان میں جو ویریشن ہے، جو وائٹ اور جو ہماری جیسی ماربل کوئن ہوتی ہے، اس طریقے سے آپ کی جو لش گرین اور ہیلدی گروتھ جو ہے وہ ایک شائننگ آئے گی آپ کے منی پلانٹ میں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری میری منی پلانٹ اس طرح سے اچھی گروتھ کر رہی ہے، اور میرا پورا پوٹ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ صرف 3 سے 4 ہی پلانٹ اس میں لگے ہوئے، اتنے زیادہ پلانٹ نہیں لگے ہوئے۔ اسی کو میں نے اس میں فولڈ کیا تھا تو یہیں سے ان کی روٹس نکلی ہیں، اور یہ گملے میں اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے یہ بڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس سے ہم نے فرٹیلائزر بنانا ہے، لکوڈ فرٹیلائزر بالکل آرگینک، اور کہہ لیں کہ فری آف کاسٹ ہے، آپ کو کوئی بھی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی اتنی اس کے اوپر محنت لگے گی۔ جی، تو جس چیز سے ہم نے فرٹیلائزر بنانا ہے یہ ہماری کچن میں ڈیلی یوز ہونے والی چائے کی پتی ہے، جس سے ہم اپنی چائے بناتے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ ہی ہم استعمال کریں گے۔ اس کو ہم نے جو ہماری چائے سے نکلتی ہے، جو ہماری چائے میں بچ جانے والی پتی ہوتی ہے وہ یوز نہیں کرنی، میں اس کو یوز نہیں کرتی کیونکہ اس سے فنگس کا ڈر جو ہے وہ زیادہ رہتا ہے۔ تو میں ڈائریکٹ ہی جو ہماری چائے جس سے بنتی ہے وہی چائے کی پتی کو اس طریقے سے ہم نے پانی میں ڈال دینا ہے۔ 1 گلاس آپ نے پانی لینا ہے، اور ½ ٹیبل اسپون اس کو آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے، اور اچھے سے اس کو ڈیزولو کر دینا ہے۔ تو یہ اس کو آپ نے پوری نائٹ جو ہے 1 دن کے لیے چھوڑ دینا ہے، 24 گھنٹے کے لیے۔ تو جب آپ اس کو 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے بنے گا۔ اس کو آپ نے پوری نائٹ جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے 24 آورز کے لیے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ 24 آورز کے بعد یہ کس طریقے سے بنے گا۔ اس میں کوئی بھی بیڈ اسمیل نہیں آئے گی، اور بالکل آرگینک فرٹیلائزر ہے، اور اس کے علاوہ یہ نائٹروجن بیس فرٹیلائزر ہے، نائٹروجن ریچ فرٹیلائزر ہے، کیونکہ چائے کی پتی میں جو ہے وہ نائٹروجن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے منی پلانٹ کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے وائنس والے پلانٹ ہیں، آپ اس کو اپنی ویجیٹیبلز میں بھی یوز کر سکتے ہیں، جو ہماری لیفی ویجیٹیبل ہیں ان میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بلا جھجک۔ تو بالکل آرگینک فرٹیلائزر ہے۔ تو ملتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد کیسے ہمارا فرٹیلائزر تیار ہوتا ہے۔ جی، تو 24 گھنٹے کے بعد ہمارا فرٹیلائزر جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے، اور اس طریقے سے آپ کا فرٹیلائزر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوگا۔ آپ نے اس کو کسی بھی چھلنی کے ساتھ چھان لینا ہے، اور جو ہماری چائے کی پتی بچ جائے گی اس کو آپ نے ڈرائی کر کے آپ اپنے کسی بھی پلانٹ میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو آپ اپنی منی جتنا بھی اثر تھا وہ پانی میں ڈیزولو ہو چکا ہے، اور اب ہم اس کو یوز کیسے کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے 1 مگ پانی کا لیا ہے،
تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارا مگ پانی کا ہے، اور یہ جو فرٹیلائزر ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے اس میں ڈیزولو کر دینا ہے پانی میں، اس کو آپ نے ڈیزولو کر دینا ہے اچھے سے۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ اچھے سے ڈیزولو ہو گیا ہے۔ اب اس کو ہم نے اپنے منی پلانٹ کے پوٹ میں اس طریقے سے ڈال دینا ہے، جتنا آپ کا پوٹ ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے اس کو ڈالنا ہے، اور اس کے اوپر آپ جو ہے اس کو سپرے بھی کر سکتے ہیں اپنے لیوز کے اوپر، پلانٹ کے منی پلانٹ کے لیوز کے اوپر بھی آپ اس کو سپرے کر سکتے ہیں۔ اور یہی فرٹیلائزر آپ اپنے فیلوڈینڈرون، سنگونیم اور جتنے بھی ہمارے وائن والے لیفی وائن والے پلانٹس ہیں جن کے اوپر فلاورنگ نہیں ہوتی، جن کو زیادہ لیوس والے پلانٹ ہوتے ہیں، ان میں آپ اس کو دے سکتے ہیں بالکل آرام سے، بالکل آرگینک فرٹیلائزر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے سنگونیم والے پلانٹ کتنے اچھے سے گرو کر رہے ہیں، ان میں میں یہی یوز کرتی ہوں۔ آپ اس فرٹیلائزر کو 10 سے 15 دن کے بعد گیپ سے آپ یوز کر سکتے ہیں، اور ونٹر میں اسپیشلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ونٹر میں ہمارے اکثر منی پلانٹ کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس فرٹیلائزر کو ونٹر میں یوز کریں گے تو آپ کے منی پلانٹ کی گروتھ کبھی بھی نہیں رکے گی، پورا سال اسی طرح اسٹیل گروتھ کرتی رہے گی اور فاسٹ گروتھ کرے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا پوٹ جو ہے وہ دنوں میں بڑھ جائے گا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی منی پلانٹ کو لے کے، اس کے فرٹیلائزر کو لے کے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔